الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ پارہ نمبر 20 آیت سورۃ الحزاب اور آیت نمبر 31 سے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صالحا نؤتها اجرها مرتين، اور جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہے گی اور نیک عمل کرے گی تو ہم اسے دگنا اجر دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے ہم نے عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے، اور جنت میں ہر طرح کی نعمتوں سے ان کو نوازا جائے گا۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو۔ مراد یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ہونے کی حیثیت سے تم تا قیامت امت کی خواتین کے لیے رول ماڈل ہو۔ اور آئندہ جو آیات ہیں ازواج مطہرات کو پردے کے متعلق خصوصی ہدایت کی جا رہی ہوں گی کہ اگر تم تقوی اختیار کرو تو گفتگو میں نرمی پیدا نہ کرو۔ یعنی اس میں کہتے ہیں کہ اس وقت نا ان آیات کے نزول کے وقت عربوں کے رواج کے مطابق غیر مرد ایک دوسرے کے گھروں میں بے دھڑک آتے جاتے تھے اور گھر کی عورتوں سے بلا روک ٹوک گفتگو کرتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں پہلی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کسی مرد سے تمہیں براہ راست کوئی بات کرنی ہو تو تقویٰ کا تقاضا یہ کہ تمہاری آواز میں کسی قسم کی نزاکت، نرمی، چاشنی کا شبہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ وہ شخص جس کے دل میں روگ ہوگا وہ کسی لالچ میں پڑ جائے گا۔ ظاہر ہے منافق لوگ بھی اس معاشرے میں موجود تھے تو وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے، اور آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سورۃ نور میں جو تہمت بھی لگ چکی تھی، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بات کرو معروف انداز میں، یعنی انداز گفتگو میں نہ نرمی ہو، نہ نزاکت کی جھلک اور نہ ہی ترشی اور تلخی کا رنگ ہو، بس معقول اور معروف انداز میں بات ہونی چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ یعنی یہ ایک مخلوط معاشرہ تھا نا، تو وہ اب اسلامی معاشرے میں بدلا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کے یہاں کے قسم کے رسم و رواج ہوتے تھے تو اس کی طرف اب کہا جا رہا ہے عورتوں کو کہ تم اب گھروں میں بیٹھو۔ تو اس میں گھر کے اندر رہ کر ماں، بہن، بیٹی، بیوی کا کردار خوش اسلوبی سے ادا کرو۔ ولا تبرجن تبرج جاہلیت الاولی، اور مت نکلو بن سور کر پہلے دور کی جاہلیت کی طرح، یعنی بناؤ سنگار کر کے اپنے آپ کو نمایاں کر کے نمائش کے لیے آپ اس طرح باہر نہ نکلو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو۔ اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں کہ وہ دور کر دے تم سے ناپاکی کو اور تمہیں خوب اچھی طرح پاک کر دے۔ یعنی یہ نبی کی بیویوں جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی مثالی شخصیت امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو تم عورتیں بھی اس امت کی رول ماڈل ہو، تو تمہارا اخلاق، کردار، تمہارا اپیرنس یعنی ایسا ہونا چاہیے۔ اور یاد کیا کرو جو کچھ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں جو سنائی جاتی ہیں، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نازل ہوتی تھی، تو اب آپ کا کام ہے کہ اس وحی کو باقی لوگوں تک پہنچاتی رہیں۔ تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے، سلمہ کو ہے کہ وہ ایک فقیہ تھی، فقہی مسئلے مسائل اگر آپ دیکھیں فقہ میں تو سلمہ سے آپ کو ملیں گے۔ حضرت عائشہ نے بہت زیادہ وحی کو کوٹ کیا ہے، تو یہ اس طرف اشارہ کیا گیا۔ حکمت سے وہی خفی یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور سنت اور حدیث مراد ہے۔ ان اللہ کان لطیفاً خبیرہ، یقیناً اللہ بہت باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اب ان سب کو دیکھو کاؤنٹ کر کے اتنے ساری کاموں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہم ربنا نجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے۔ اب آئندہ آیات میں جو آئیں گی اس میں
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत ज़ैनब के निकाह के मुतालिक जो तफ़सील होगी वो होगी, क्योंकि अब ऐसा था कि यहाँ हज़रत ज़ैद को हुक्म दिया जा रहा होगा कि अपनी बीवी को तलाक दे दे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे निकाह करें, लेकिन आप इस मुआशरे में इस कानून को लाते हुए आप भी डर रहे थे और आप भी बार-बार हज़रत ज़ैद से यही कह रहे थे कि तुम उसके साथ बना के रखो अपनी बीवी के साथ ना। तो अब देखते हैं आयत नंबर 32 से ना, और किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए ये रवा नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मामले का फैसला कर दें, फिर भी इन्हें ये ख्याल हो कि इनके लिए अपने मामले में कोई इख्तियार बाकी है। ये आयत उस वक्त नाज़िल हुई जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद के लिए हज़रत ज़ैनब के साथ निकाह का पैगाम भिजवाया था और हज़रत ज़ैनब और उसके भाई अब्दुल्ला बिन जाश इसे मंजूर करने पर आमादा नहीं थे, क्योंकि हज़रत ज़ैनब जो थी ख़ानदानी औरत थी, आज़ाद औरत थी। और जो ज़ैद थे, एक तो गुलामी का टाइटल था, ख़वाह आज़ाद कर दिया था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बेटे का रिश्ता भी दे दिया था, फिर बाद में उसको हटा भी दिया था। लेकिन फिर वो थे अफ्रीका के थे, रंग का भी फ़र्क था। तो जब ये आयत नाज़िल हुई तो फिर वो फ़ौरन राज़ी हो गए थे। और जो कोई अल्लाह और इसके रसूल की नाफ़रमानी करे तो वो खुली गुमराही में है। हज़रत ज़ैनब जो थी, ज़ैनब बिन्त जहश आपकी फूफीज़ाद थी, मतलब की बेटी थी। तो यानी इसका ख़ानदान कुरैश ख़ानदान थी और हज़रत ज़ैद जो थे ये आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। तो इनका अब आपस में निकाह तो उन्होंने कर लिया, लेकिन इन्होंने इनको आप एज़ अ श्योर इन्होंने उनको एक्सेप्ट ना किया, यानी जो अदब एहतराम देना चाहिए ना हस्बैंड को, वो नहीं दे पा रही थी। कुछ उनकी यानी फ़ितरत में नहीं आ रहा था। तो इस सूरत-ए-हाल की जो है ना, हज़रत ज़ैद ने कई बार आके शिकायत की और तलाक देने की इजाज़त चाहिए कि मैं तलाक दे दूँ, तो आपने हर दफ़ा उसे कहा कि नहीं तुम मुवाफ़क़त करो। तो वो है कि ए नबी, जब आप कहते थे उस शख़्स से जिस पर अल्लाह ने भी इनाम किया था और आपने भी इनाम किया था कि अपनी बीवी को अपने पास रोके रखो और अल्लाह से डरो। तो ये वो हज़रत ज़ैद मुराद हैं, वो अल-अज़ीज़ से वो शख़्स कि आप जब उसको मना करते थे कि आप ऐसा ना करें, और आप अपने दिल में छुपाए हुए थे वो बात जिसे अल्लाह ज़ाहिर करने वाला था। यानी अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए बता दिया था कि ज़ैद तलाक देगा तो आपने उससे निकाह करना है। तो अब अरब के मुआशरे में अपनी बहू से निकाह करना बड़ा मायूस समझा जाता था। आप इस बात से भी डर रहे थे, अल्लाह ताला ने उस रस्म को इस नबी के ज़रिए ही तोड़ना था। इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें कितनी कुर्बानियाँ दी हैं अपनी ज़ात के ऊपर, अपने फिर आप फ़िक़ही मसले पढ़ें तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जो पर्सनल ज़िंदगी है ना, वाइफ़ अपनी बीवियों के साथ, वो खुली किताब की तरह रोशन है। हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारे बेडरूम की, हमारे आपस की जो चीज़ें हैं वो बाहर किसी के सामने खुलें, लेकिन इस उम्मत की रहनुमाई के लिए ये खोली गई हैं। तो लाखों दुरूद व सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। और आप लोगों से डर रहे थे, हालाँकि अल्लाह ज़्यादा हकदार है कि आप उससे डरें। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि जो आपको ज़ैनब से निकाह करना था, आप लोगों के मनफी प्रोपेगंडे से डर रहे थे। हालाँकि आपको तो अल्लाह से डरना चाहिए था। तो इससे क्या पता चलता है, रस्म और रिवाज का तोक हमने जानबूझकर गले में डाला होता है और हम उससे इतना डर रहे होते हैं जितना कि अल्लाह से डरना चाहिए। बस जब अब फलम्मा कदा ज़ैदुम मिन्हा वतरन व ज़वजना कहा, फिर बस जब ज़ैद ने इसे अपना ताल्लुक मुनक़ता कर लिया तो इसे हमने आपकी ज़ौजियत में दे दिया। तो अब ज़ैनब का जो निकाह था ना, जब ज़ैद ने तलाक दे दी थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो अल्लाह ताला ने आसमानों पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका निकाह करवा दिया था। और ये हज़रत ज़ैनब के लिए बहुत ही अज़ाज़ और शर्फ़ की बात थी। इसी वजह से हज़रत ज़ैनब इन अल्फ़ाज़ में फ़ख्र करती थी दूसरी अज़वाज के साथ कि आप सब लोगों के निकाह तो ज़मीन पर हुए, जबकि मेरा निकाह आसमानों पर हुआ है और अल्लाह ने खुद मेरा निकाह पढ़वाया है। कलामुल्लाह के इन अल्फ़ाज़ से जो ये इस आयत में कही गई है। ते फिर अगली इस आयत के अगले टुकड़े पे चलते हैं। लिकैला यकून अलल मोमिनीना, ताकि मोमिनों के लिए इनके मुँह बोले बेटों की बीवियों के बारे में कोई तंगी ना रहे, जबकि वो इनसे अपना ताल्लुक बिल्कुल काट लें। यानी वो तलाक दे दें, तो फिर जो मुँह बोला बेटा था, उसका जो मुँह बोला बाप है, उसकी बीवी से निकाह कर सकता है। वकान अमरुल्लाहि मफ़ूला, और अल्लाह का फैसला तो पूरा होकर ही रहना है। नबी पर कोई मज़ाक़ा नहीं इस बात में जो अल्लाह ने इनके लिए फ़र्ज़ कर दी है। अल्लाह का तरीका यही है इन लोगों के बारे में भी जो पहले गुज़र चुके हैं, और अल्लाह का फ़ैसला कतई तौर पर तयशुदा है। वो अल्लाह के रसूल जो अल्लाह के पैगामात पहुँचाते हैं और सिर्फ़ उसी से डरते हैं।
اور وہ نہیں ڈرتے کسی سے سوائے اللہ کے، اور اللہ کافی حساب لینے والا۔ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یا ایک دوسرے انداز میں فرمایا گیا، پہلے تو بتایا گیا نا کہ امہات المومنین تمام امت کے مائیں ہیں، تو اب اس میں بتایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یا یہ کہنے کا مقصد ہے تو سب کے والد کا ہی درجہ رکھتے ہیں زید بن حارثہ کے لیے کہ آپ ان کے منہ بولے بیٹے تھے تو باپ وہی جو ان کا باپ ہوتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی یہاں نرینہ اولاد نہیں تھی، جو ہوئی بچپن میں ہی وہ فوت ہو گئی تھی۔ ماریا قبطیہ جو تھی ان کے بطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی، جو بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے، تو آپ کو اس کے بہت بیٹے سے محبت بھی بہت تھی۔ تو کہتے ہیں علماء کہ عجیب اتفاق ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ جو حضرت حاجرہ کا تعلق مصر سے تھا، جن کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ہیں، حضرت اسماعیل کی نسل سے تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے کا نام بھی ابراہیم آپ نے رکھا تھا، جس کی جو ماں تھی اس کا تعلق ماریا قبطیہ جو تھی وہ مصر سے تھی۔ ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں پر مہر ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے یہ آیت ہے کہ آپ آخری رسول ہیں، آپ کی رسالت ختم ہوگی، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آسمان سے آئیں گے تو رسول اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کو آگے پہنچائیں گے۔ اب آپ کا دین، آپ کا یہ قرآن حدیث، یہ قیامت تک کے لیے سب کے لیے رہنمائی کا سامان ہے، اور یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 41 پر ہے، اے اہل ایمان، اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ۔ اب اس پہ بھی ہم بہت زیادہ بات کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو کرنا ہے، اور صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ صبح شام سے بھی آپ کو پتا ہے وہی ہے جو رحمتیں بھیجتا ہے تم پر، اس کے فرشتوں پر، تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یہاں اہل ایمان پر اللہ کی رحمت نازل ہونے کے حوالے سے وہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، یہ آئیں گے تو وہی چیز آئیں گے مومنوں کے لیے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اہل ایمان کے حق میں وہ بہت مہربان ہے۔ آیت نمبر 44، جس دن وہ اس سے ملیں گے تو ان کی دعا سلام ہوگی، اور اس نے جو تیار کر رکھا ہے وہ بہت باعزت اجر ہوگا۔ یا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی یقیناً ہم نے بھیجا آپ کو گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا، اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے ایک روشن چراغ بنا کر۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور آپ اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور آپ ان کافروں اور منافقوں کی باتوں کا دھیان نہ کریں، ان کی ایذا رسانی کو نظر انداز کر دیں اور اللہ پر توکل کریں۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے آپ کے لیے مددگار۔ آیت نمبر 49، اے اہل ایمان، جب تم مومن خواتین سے نکاح کرو پھر انہیں طلاق دے دو قبل اس کے انہیں چھوا ہو، تو یہ آیت سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے، یعنی یہ رخصتی سے پہلے جو طلاق ہو جاتی ہے جس کی تم انہیں گنتی پوری کراؤ، اور پس انہیں کچھ دے دلا کر بڑی خوبصورتی سے رخصت کر دیا کرو۔ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے آپ کی ان تمام ازواج کو جن کے مہر آپ نے ادا کر دی، اور ان کے بھی جو آپ کی دائیں ہاتھ مالک ہوئے، ان سے جو اللہ نے آپ کو بطور تحفہ عطا کی تھی، جیسے مصر کے بادشاہ مقوقس نے ماریا قبطیہ آپ کو دی تھی، اسی طرح آپ نے نکاح کرنا آپ کے لیے جائز ہے، آپ کی چچا کی بیٹیوں سے، پھوپھیوں کی بیٹیوں سے، اپنے ماماؤں کی بیٹیوں سے، اور اپنی خلاؤں کی بیٹیوں سے، اللاتی ہاجرن معک، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورتیں بھی جو ہبہ کریں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اگر نبی اسے اپنے نکاح میں لانا چاہیے۔ اگر کوئی عورت آ کے خود سے کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی ہوگی تو اس سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سے زیادہ یعنی 4 سے زیادہ شادیوں کا آپ کو دیا گیا تھا، یہ ایک ایکسیپشن تھی، لیکن باقی جو امت کے مرد ان کے لیے 4 بیویاں ہیں۔ تو اب یہ کیا تھا، خالصۃ لک من دون المومنین، یہ رعایت خالص آپ کے لیے مومنوں سے علیحدہ ہو کر، یعنی یہ جو قانون تھا یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ ہمیں خوب معلوم ہے، ہم نے عام مسلمانوں پر ان کی بیوی اور ان کی باندیوں کے ضمن میں ہم نے بیان کر دیا کہ 4
4 تو نکاح کی بیویاں ہوں گی، اس طرح باندیوں کے بارے میں بھی قواعد قوانین اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. آیت نمبر 51. آپ ان میں سے جس کو چاہیں پیچھے ہٹا لیں، جس کو چاہیں اپنے قریب کر لیں، اور جن کو آپ نے دور کر دیا ان میں سے کسی کو دوبارہ قریب کرنا چاہیں تو بھی آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور رنجیدہ نہ ہو، سب راضی ہوں اس پر جو کہ آپ نے انہیں دے رکھا ہے. اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور بہت بردبار ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر ہم 52 پہ ہیں ابھی. اب اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، نہ ان کی اس کی اجازت ہے کہ آپ ان میں سے کسی کی جگہ کوئی اور بیوی لے آئیں. یعنی اب مزید اور نکاح کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا یہاں پہ کہا گیا کہ اب نہیں ہے. بولو عجبہ کا حسن ہونا، اگرچہ ان کا حسن آپ کو اچھا لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا مجھے تو تمہاری دنیا میں 2 ہی چیزیں پسند ہے، عورتیں اور خوشبو، البتہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نماز میں ہے. الا ما ملکت یمینک، سوائے اس کے جو آپ کی مملوکہ ہیں، جو باندیاں ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے. آیت نمبر 53. اے اہل ایمان، مت داخل ہو جایا کرو نبی کے گھروں میں مگر یہ کہ تمہیں کسی کھانے پر آنے کی اجازت دی جائے، نہ انتظار کرتے ہوئے کھانے کی. جب یہ آپ کا نکاح حضرت زینب سے ہوا اس وقت کی بات ہے کہ جب صحابہ کرام آ گئے تھے. ہاں جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہوا کرو، پھر جب کھانا کھا چکے تو منتشر ہو جایا کرو، باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہا کرو. تو ایسا ہوا کہ یہ کھانا کھا کر صحابہ کرام اکٹھے باتیں کرتے رہے تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی. آپ آنا چاہ رہے تھے حضرت زینب کے پاس جانے کے لیے، لیکن یہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو آپ اپنے حجرے میں نہیں جا رہے تھے. تو اس کے اوپر کہا ان ذالکم کان یؤذی النبی، جی تمہاری یہ باتیں نبی کے لیے تکلیف کا باعث تھیں. اگر وہ نبی آپ لوگوں سے جھجک محسوس کرتے ہیں اور اللہ کا حق بیان کرنے سے نہیں جھکتے، اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگا کرو. یہ طرز عمل زیادہ پاکیزہ تر ہے تمہارے دلوں کے لیے، ان کے دلوں کے لیے بھی. اب یہ پردے کی جو آیت آ گئی ہیں، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم نکاح کرو آپ کی بیویوں میں سے آپ کے بعد کبھی بھی کسی سے. یعنی نبی کی بیویوں سے کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا، وہ امت کے مردوں کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یقیناً اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے. آیت نمبر 54. خواہ تم کسی چیز کا ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ یقیناً ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. کوئی حرج نہیں ان ازواج پر ان کے باپوں کے معاملے میں، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق اگر چاہیں تو اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر آئیں، یا عمر فاروق اپنی بیٹی حفصہ کے گھر آئیں. اور نہ کوئی حرج ہے ان کے بیٹوں کے بارے میں، اور نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، اور نہ ان کے بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں، اور نہ ان کے بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں. یہ جو محرم رشتے نا ان کو بتایا جا رہا ہے، اور نہ ان کی جان پہچان کی عورتوں کے بارے میں، اور نہ ان کی ملک یمین کے بارے میں یعنی لونڈیوں کے بارے میں اور غلاموں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور اے نبی کی بیویوں تم اللہ سے ڈرتی رہو، یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں نازل کرتے ہیں. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے ایمان والو تم بھی رحمتیں اور سلام بھیجو. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو درود شریف پڑھا جاتا ہے اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ جب ہم تراویح پڑھ لیتے ہیں تو وتر سے پہلے شیخ ہمیں ایک ٹاک دیتے ہیں تجوید انسٹیٹیوٹ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ، تو وہ بیان کر رہے تھے کسی کے بارے میں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں روزانہ آتے تھے. تو پوچھا گیا نا تو اس نے 3 عمل بتائے. تو اس آدمی نے 6000 بار وہ دن میں درود شریف پڑھتے ہیں، اور روزانہ اپنی ماں کے پاؤں کو دیتے ہیں، یعنی بوسا دیتے ہیں، کس کرتے ہیں. اور تیسرا پتہ نہیں ان کا عمل کیا تھا، میرے ذہن سے بھی نکل گیا ہے. تو کثرت سے درود شریف پڑھے کریں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور 10 برائیاں انسان سے دور ہوتی ہیں.
اور آیت نمبر 57 پہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو تکلیفیں پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ نے لعنت کی ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں، اور ان کے لیے اس نے اہانت امیز ذلت امیز عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی ایک تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، ان کی حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں، سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو لوگ ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب تیار کر رکھا ہے. اور وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کسی کا گناہ کا ارتکاب کیا ہو، یعنی بیجا کسی کے پاس کسی کے اوپر الزام لگانا، بہتان تراشی کرنا، اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. تو انہوں نے اپنے سر بہتان اور صحیح گناہ کا بوجھ لے لیا ہے. تو یہ قذف کی جو آیات تھی نا اسی کے بارے میں اس کے بعد آیا کہ کسی کے اوپر کوئی اس طرح کی تہمت لگا لیتا ہے. تو آیت نمبر 59، اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان خواتین سے کہتے ہیں. اب دیکھیں یہاں بہت ہی جو اہم بات کی جاتی ہے نا، تو خاندان کا جو وڈیرا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جرگہ ڈالا جاتا ہے، پنچایت ڈالی جاتی ہے، تو بات کی جاتی ہے. یہاں کیونکہ پردے کی آیت آ رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں لایا جا رہا ہے. یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. اب لوگ کہتے ہیں کہ پردہ تو نبی کی بیویوں کے لیے تھا، تو اس لیے ان کے لیے اترا تھا. آج ہم جو اس امت کی بیٹیاں مائیں ہمارے لیے نہیں. تو اب دیکھیں ونساء المؤمنین، تو اس کا مطلب ہے اگر جو نہیں اس چیز کو مان رہی تو وہ اپنے آپ کو ونساء المؤمنین کی کیٹیگری میں نہیں ڈال رہی ہیں، یعنی اس سے مستثنا اپنے آپ کو کر رہی ہیں کہ وہ پھر مومن عورتیں نہیں ہیں. تو اب ایسا ہے کہ جو اصلاحات ہیں ان کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، اور اس میں اب کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں. یعنی جب باہر جائیں تو اپنی اوڑھنیاں جو ہے نا اپنی اوپر ڈال لیا کریں، اپنے گھر سے باہر نکلے، یعنی خاندانی شریف خاندان کی عورتیں بعد جائیں تو ایک بڑی چادر میں لپیٹ کر اپنے آپ کو نکل کر جائیں کہ وہ پتہ چلے کہ یہ اسلام کی مسلمان عورت آ رہی ہے. اس وقت عرب میں یہ تھا کہ عام عورتیں جو تھی نا کھلا پھرتی تھی، بناؤ سنگار کرتی تھیں. تو اس میں جو ابن مسعود کا آتا ہے کہ وہ چادر کر کے وہ گھونگھٹ نکال کے تو ایک آنکھ نکال کے انہوں نے دکھایا کہ تھا کہ یہ پردہ ہے. تو جیسے ہمارے یہاں سرحد کی طرف ہوتا ہے گھونگھٹ نکالا جاتا ہے تو اس طرف کیا جا رہا ہے. تو چہرے کے پردے کے حوالے سے نا یہ آیا نا کہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، کے پردے کے پیچھے سے ان سے جو چیز مانگنی ہے. اب جو غیر محرم ہوں گے پردے کے پیچھے سے مانگے تھے تو اس سے وہ والا بھی یعنی چہرے کا پردہ بھی اس سے مل رہا ہے. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ وَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ اس سے نزدیک ہے کہ وہ پہچان لی جائے یا انہیں کوئی تکلیف پہنچائی جائے. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا. اور اس میں آپ رکھیں جو بہت قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو چھپا کر اس کو لپیٹ کر رکھا جاتا ہے. اگر آیت نمبر 60، اگر باز نہ آئے یہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، یعنی یہ پردہ اس لیے کرایا جا رہا ہے کہ اس معاشرے میں یہ منافق لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں نا خرابی ہے، اور جو مدینہ میں سنسنی پھیلانے والے ہیں، یعنی ایسی افواہیں پھیلانے والے ہیں. تو اے نبی ہم آپ کو ان پر اکسا دیں گے، پھر وہ آپ کے پڑوسی بن کر اس شہر میں نہیں رہ سکیں گے مگر بہت تھوڑا ہی. یہ پھٹکارے ہوئے لوگ ہیں، جہاں بھی پائے جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور بری طرح قتل کیے جائیں گے. تو اگرچہ اللہ تعالیٰ کی شدید بیزاری اور ناراضگی کا مظہر ہے یہ الفاظ، مگر رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے منافقین کے خلاف کوئی ایسا اقدام ہمیں نہیں ملا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا حکم یا باقاعدہ طور پر ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا. پھر کہا جائے کہ اللہ کی یہی سنت رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزر چکے ہیں، اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی. اے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے. تمہیں کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی آ چکی ہو. بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے دہتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہیں پائیں گے وہ کوئی حمایتی اور کوئی مددگار. جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے آئے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی، اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور اطاعت کی ہوتی رسول کی. اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں سیدھے رستے سے بھٹکا دیا. اے ہمارے رب تو ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت فرما، بہت ہی بڑی لعنت.
اب تو یہ تو مضمون گزر گیا اس میں. اب آیت نمبر ہم 69 پہ ہیں. اے اہل ایمان، تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی، تو انہوں نے اس کو بری ثابت کر دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی تھی. وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے مرتبے والا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی ہم کئی بار سارے پڑھ چکے ہیں. اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات سیدھی کہا کرو، ہمیشہ بات رافع نہ کرا کرو، جتنی سنی اتنی آگے پہنچایا کرو، اس میں اپنے پاس سے کچھ ایڈیشن نہ کیا کرو. اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا اور تمہاری خطائیں بخش دے گا. یعنی جو سنی بات اتنی کہو یا بات کم کرو تو کیا ہوگا؟ اللہ تو اس میں تمہارا فائدہ ہوگا. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. کہتے ہیں یہ آیت نمبر جو 71 نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ نکاح میں آپ تلاوت کرتے تھے. تو سورۃ النساء کی آیت اور یہ آیت اب آ رہا ہے آگے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر. کون سی امانت؟ یہ قرآن، یہ جو احکامات تھے ان سب کو. تو ان سب نے انکار کر دیا اس سے اٹھانے کو اور اس سے ڈر گئے. وَحَمْلَ الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، یقیناً وہ بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا نادان تھا. یہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری تھی. وہ جو کیا کہتے ہیں زمین، آسمان، پہاڑوں نے تو انکار کر دیا، لیکن انسان نے کیوں لے لیا؟ اس کے ثواب کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کے لیے کہا خلق الانسان وجل، سورۃ نساء میں خلق الانسان ضعیفا آیا، خلق الانسان جہولا آیا ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو احسن طریقے پہ بنایا ہے، لیکن انسان اپنے نفس کے پیچھے لگ کے تو کبھی جہولا بن جاتا ہے اور کبھی ضعیفہ بن جاتا ہے. تو یہ پھر اس کے اندر یہ ساری کمزوریاں اور ضعف آ جاتے ہیں. آیت نمبر 73 تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور اللہ رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، اور توبہ کی توفیق عطا یعنی ان کو فرمائے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورۃ السبا جو ہے یہ سورۃ فاطر سبا آپ دیکھیں گے، اور سورۃ جو تھی سورۃ کاف الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں، اور سورۃ فاتحہ بھی. تو اس میں یمن کا شہر سبا ہے، سبا کا ذکر ہے، ملکہ سبا کا ذکر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولا الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر. کل حمد، کل شکر اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمان اور زمین میں، اور آخرت میں بھی اس کے لیے حمد ہوگی، اور وہ کمال حکمت والا اور ہر چیز سے باخبر ہے. اور وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. زمین میں کیا جاتا ہے؟ انسان کے ہم سجدے زمین میں کرتے ہیں، انسان کے میت جو ہوتی ہیں ڈیڈ باڈی کی جاتی ہیں دفن، اور اوپر کیا چڑھتا ہے؟ انسان کے نیک اعمال چڑھتے ہیں. اوپر سے نیچے فرشتے آتے ہیں، اوپر جاتے ہیں. یہ سب اس طرف اشارہ ہے. وہ رحیم الغفور، اور وہ نہایت رحم کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے. یہ کافر کہتے ہیں ہم پر قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور یہ تو کئی بار کہہ رہے ہیں. آپ کہیے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم جو تمام پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی. اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی ذرا برابر بھی کوئی چیز، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی، مگر وہ ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یعنی قیامت آ کر رہے گی، اس کا وقت مقرر ہے تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں. یعنی انصاف کا تقاضا ہے، ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے. جو نیکیاں کر رہا ہے اس کو نیکیوں کا، جو برا کر رہا ہے منچائی زندگی گزار ہے تو اس کو اس کا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں مغفرت ہوگی اور بہت باعزت روزی ہوگی. اور جو لوگ ہماری آیات کو شکست دینے کے لیے کوششیں کرتے ہیں ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا آپ پر، جو چیز نازل کی گئی تھی آپ کے رب کی طرف سے حق تھی، وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ رہنمائی کرتی ہے نہایت غالب، لائق حمد اور تعریف والی ہستی کی راستے کی طرف.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس صراط مستقیم اس پہ راستے پہ چلائے۔ آیت نمبر 7، اور یہ کافر کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مٹی میں مل کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے پھر تمہیں اثر نو پیدا کیا جائے گا، کیا اس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر یا اسے جنون ہو گیا ہے؟ بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے وہ عذاب میں دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ بات ہو چکی ہے۔ اور تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے آسمان اور زمین میں سے، یعنی یہ لوگ کائنات کے اوپر غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتنی قوموں پر عذاب بھیجے ہیں اور کیا کچھ ہوا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں، یقیناً اس میں نشانی ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 10، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے خاص فضل عطا کیا تھا۔ یعنی سورۃ نمل میں بھی تو قصہ آ چکا ہے داؤد علیہ السلام کا، یعنی مختصر طور پر، تبھی اور مزید آ رہا ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔ ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں تم تسبیح کو دہراؤ اس کے ساتھ، اور پرندوں کو بھی یہ حکم دیا تھا۔ اب ایسا تھا کہ ان کے اوپر مناجات جو تھیں، زبور جو تھی وہ مناجات تھے اللہ تعالیٰ کے، داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی اور پرندے بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور ان کو حکم ہوا اعملوا سابغات وقدر فی السرد پھر سر دے کہ کشادہ زرے بناؤ اور کڑیاں ملانے میں ٹھیک ٹھیک اندازہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو فضل دیا تھا ان کا یہ تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں میلٹ ہو جاتا تھا، تو جو زرے ہوتی ہیں جہاز میں جو وہ پہنے جاتے ہیں عمر کارڈ جو ہوتے ہیں نا، تو یہ لوہے کو موڑ توڑ کے تو وہ بنایا کرتے تھے۔ اور تم سب نیک اعمال کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ سے دیکھ رہا ہے۔ اور سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اس کا صبح کا چلنا بھی 1 مہینے کا اور اس کا شام کا چلنا بھی 1 مہینے کا۔ یعنی اس وقت وہ جو آپ نے الف لیلہ کی کہانیاں دیکھی ہوں گی بچپن میں، تو وہ فلائنگ جو کارپٹ ہوتا ہے نا اس طرح کا ہوتا تھا، تو یہ مہینوں کی مسافت جو ہوتی تھی وہ 1 دن میں سے کرتے تھے۔ یعنی ہوائی جہاز تو نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہواؤں کو ان کے اندر یعنی مسخر کرنے کا جو تھا توفیق عطا فرماتی تھی، جہاں چاہتے تو وہ اس تخت کے اوپر اڑ کے جہاں جانا ہوتا تھا چلے جاتے تھے۔ وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا۔ اور کچھ جن بھی اس کے تابع کر دیے تھے جو اس کے سامنے کام کرتے تھے اس کے رب کے حکم سے، اور ان میں سے جو کوئی بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اسے ہم جلا دینے والا عذاب چکھاتے تھے۔ وہ بناتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا، بڑی بڑی عمارتیں اور مجسمے۔ اب شریعت محمدی میں مجسمے بنانا حرام ہے، لیکن ان کی شریعت میں جائز تھا تو وہ بنایا کرتے تھے۔ اور تالابوں کی مانند بڑے بڑے لگن اور بڑی بڑی دیگیں جو ایک جگہ مستقل پڑی رہتی تھی، یعنی اتنی اتنی بڑی دیگیں تھیں، اور چولہے بھی پرماننٹ بنے ہوئے تھے، اور وہ دیگیں بھی اتنی بڑی تھی۔ کہتے ہیں اگر انڈیا میں آپ جائیں اجمیر شریف میں اور معی الدین اجمیری کے مزار پہ آپ کو یہ ملتی ہیں، اور باقاعدہ جو ہوتا ہے نا لیڈر جو ہوتا ہے، سیڑھی لگانی پڑتی ہے اندر جانے کے لیے اور اس کو دھونے کے لیے، اور یہ اگر یوٹیوب پہ بھی ڈالیں تو آپ کو یہ مل جائیں گی۔ اعملوا آل داؤد شکرا، کہ اے داؤد کے گھر والوں عمل کرو اور شکر ادا کرتے ہوئے۔ حضرت سلیمان چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اس لیے آل داؤد کہہ کر پکارا گیا ہے۔ وقلیل من عباد الشکور، اور واقعہ یہ کہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم نہیں ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم نے اس پر موت طاری کر دی، اب کس پر؟ سلیمان علیہ السلام پر۔ ایسا تھا کہ جنات جو تھے یہ ہیکل سلیمانی بھی تو انہوں نے بنایا تھا، تو تعمیرات کا کام ہو رہا تھا تو یہ اپنی چھڑی کے ساتھ لگے ہوئے تھے، وہی ان کی موت ہو جاتی ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو کسی نے ان جنات کو اس کی موت سے آگاہ نہ کیا مگر زمین کے کیڑے کو، تاکلوا من سعاتہ، جو اس کے عصا کو کھاتا تھا۔ وہ لکڑی کا جو عصا تھا، لاٹھی تھی، اس کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا، تو وہ جب بالکل ہوا نا کھوکھلا ہو کے وہ لاٹھی ٹوٹی، تو سلیمان علیہ السلام نے ٹیک لگائی تھی، ٹیک لگاتے لگاتے ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اور جنات جو تھے وہ جو ہے کام کر رہے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ جب جن کا جست مبارک نیچے گرا نا لاٹھی سے، تو تب وہ اب دیکھیں جنات آگے کیا کہتے ہیں،
پھر جب وہ گر پڑا تو جنوں پر واضح ہو گیا، جنات پر، وہ غیب جانتے ہوئے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑتے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ غیب کا علم جنات کے پاس نہیں ہے، اور یعنی وہ جو مزدوری کا کام کر رہے تھے نا، وہ سارا وہ کام نہ کرتے۔ اسی طرح قوم سبا کے لیے بھی ان کے مسکن میں ایک نشانی تھی۔ قوم سبا جو تھی 800 سال قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے لگ بھگ یمن کے علاقے میں آباد تھے۔ انہوں نے اپنے پہاڑی علاقوں میں بہت سے بند تعمیر کر رکھے تھے، جن میں بہت بڑے بند کا نام سد معارب تھا۔ ان بندوں میں سے انہوں نے چھوٹی بڑی جو بند بنائے تھے نا، ان میں سے چھوٹی بڑی نہریں نکال کر میدانی علاقوں کو سیراب کرنے کا ایک بہت ہی اچھا اریگیشن سسٹم بنا رکھا تھا۔ اس اریگیشن سسٹم کے باعث ان کے یہاں باغات کی کثرت تھی۔ باغات کے 2 بڑے سلسلے سینکڑوں میلوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ تو یہ بڑے خوشحال تھے، طاقتور قوم تھی، مگر آہستہ آہستہ یہ لوگ مذہبی اور اخلاقی زوال کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی ناشکری اور سرکشی کی سزا دی اور ان سے تمام نعمتیں لے لی۔ تو اللہ کے حکم سے اس قوم پر سیلاب آیا تھا، اور ان کے سینکڑوں میلوں پر پھیلے ہوئے باغات جو تھے نا، جنگلی جھاڑیوں اور بیریوں کے چند درختوں کے علاوہ کچھ ہریالی نہیں بچی تھی۔ تو اب اس کے اوپر تبصرہ ہوگا۔ 2 باغات تھے دائیں اور بائیں، کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، اس کا شکر ادا کرو، تمہارا شہر بہت پاکیزہ، تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے۔ تو انہوں نے اعراض کیا، منہ موڑا، چنانچہ ہم نے بھیج دیا ان پر سیلاب بہت زور کا، اور ہم نے بدل دیے ان کے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ، جن میں کڑوے کسیلے پھل، جھاؤ کے درخت اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھی۔ یہ بدلہ دیا ہم نے ان کے کفران نعمت کی وجہ سے، اور ہم ایسا بدلہ نہیں دیتے مگر ناشکرے لوگوں کو۔ ہم نے ان کے علاقے میں ان کی بستیوں کے درمیان، جنہیں ہم نے برکت عطا کر دی تھی، واضح نظر آنے والی بستیاں قائم کر دی۔ یہ کہتے ہیں فلسطین کی طرف اشارہ ہے، بنی اسرائیل کی جو بستیاں تھیں۔ اور ہم نے اندازہ مقرر کر دیا ان میں سفر کا، ہم نے انہیں کہہ دیا تم سفر کرو ان میں راتوں کو بھی اور دن کو بھی امن کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دی تھی نا، جو راستے چھوٹ پڑتے تھے، تو ان کو یہ پسند نہیں آیا۔ انہوں نے کہا ہمیں لمبے لمبے سفر اللہ کر دے۔ تو انہوں نے یعنی راستے میں ان کے شہر پڑتے تھے، جیسے اب جاتے نا تو ہم کو راستے میں ریسٹ ایریا ملتے ہیں، وہ تو پرانے زمانے میں وہ بنا دیتے تھے، کچھ اور اس طرح کا نام میرے سے ذہن نکل گیا، گھوڑوں کو باندھ کے رکھنے کی راتیں گزارنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں لمبے لمبے سفر چاہیے، لانگ ڈرائیو کو انہوں نے پسند کیا۔ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور ہم نے انہیں کہانیاں بنا دی اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم نے رکھ دیا۔ یعنی یہ گروہ کی شکل میں وہاں سے جو بچ نکلے تھے، وہ 3 گروہ تو مدینہ میں آ کے آباد ہو گئے تھے، اور یہ کچھ جو مکہ میں قبیلہ جرم بھی جو تھا یمن سے گیا تھا، جس قبیلے کی عورت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی تھی۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اس شخص کے لیے جو بڑا صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے، اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ سو اس نے سب نے یعنی سب لوگوں نے ابلیس کی پیروی کی سوائے مومنین کی ایک جماعت نے، اور ان کو ان پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خالص بندوں میں کرے۔ مگر یہ کہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ ان لوگوں سے جو اس سے متعلق شک میں آپ کا پردگار ہر چیز پر نگران ہے۔ اے نبی، ان مشرکین سے کہیے کہ تم ان بلاؤں کو جنہیں تم نے ان کو بلاؤ جن کو تو نے معبود اپنے یعنی باطل معبود جو بت بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا، دیوی دیوتاؤں کو بلاؤ، یعنی وہ تو ذرا بار اختیار نہیں رکھتے۔ نہ ان دونوں زمین اور آسمان میں وہ ذرا برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ آسمانوں اور نہ زمین میں، اور نہ ان دونوں زمین اور آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے۔ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے نہ نفع دے گی ان کے یہاں کوئی سفارش مگر اسی کے حق میں جس کے لیے اس نے اجازت دی ہوگی، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے ان کے دلوں سے۔ یہ فرشتوں کا حال بیان کیا جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ ان کو کوئی حکم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت سے، دہشت سے یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے تو وہ پھر کیا کہتے ہیں، کالو ماذا قال ربکم، وہ پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا۔ وہ کہتے ہیں اس نے جو کچھ فرمایا وہ حق ہے، وہ بہت بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہیں رزق ماہم پہنچاتا ہے آسمانوں اور زمینوں میں؟ قل اللہ، وہ کہیں گے نا کہ اللہ، آپ کہیے اللہ ہے، تو پھر یقیناً ہم یا تم لوگ تو یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی پر ہیں۔ پھر کہتے ہیں آپ کہیے کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا ہمارے جرموں کے بارے میں، اور نہ ہی ہم سے پوچھا جائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا رب
ہم سب کو ایک دن جمع کرے گا، پھر وہ فیصلہ کر دے گا اس دن ہمارے مابین حق کے ساتھ، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور آپ کہیے کہ ذرا مجھے دکھلاؤ وہ معبود جنہیں تم نے شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے، کوئی نہیں بلکہ وہی اللہ ہے، بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود غالب بھی ہے، عزیز بھی ہے۔ اور اے نبی، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام بنی نوع انسان کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ یعنی آپ کی دو کوالٹی بتائی جا رہی تھی۔ نذیر کہتے ہیں شفقت کے ساتھ ڈرانا، جہنم کی آگ سے، آخرت کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے ڈراتے تھے، اور بشیر آپ جنت کی خوشخبریاں دینے والے تھے۔ اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور وہ جو یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور وہ پوچھتے ہیں کہ کب وہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یعنی عذاب کا بھی ایک تو عذاب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، تو یعنی وہ عذاب کب آئے گا۔ تو کل لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک خاص دن کی میعاد مقرر ہے جس سے نہ تو تم ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ ہی آگے بڑھ سکو گے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو اس کو یعنی کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے، اپنے حکموں کو عمل کرنے والا بنائے، ہم سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، سب کی مشکلات دور کرے، سب کی حاجات کو اللہ تعالیٰ پورا کرے۔ جس نے دعا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، متقین کا امام بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمانا، لیلۃ القدر ہمیں نصیب فرمانا۔ یا اللہ تعالیٰ، ہم تجھ سے عرض خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا، اور عرض شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔